من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ دوسرے پارے کا یہ 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آخری رکوع اپنا چوتھا رکوع جہاں ختم ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اپنے بڑوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں بلا سوچے سمجھے، اور بڑے بھی وہ جو گمراہ تھے خود، قیامت کے دن ایسے لوگ حسرت کریں گے کہ دنیا میں ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، آج آخرت میں یہ لوگ ہمارے کام نہ آئے۔ تو وہ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، کاش کہ ایک مرتبہ ہم دنیا میں دوبارہ لوٹ جائیں، جیسے آج انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور کوئی ہماری مدد نہیں کی۔ دنیا میں جب یہ لوگ دوبارہ ہمیں بلائیں گے تو ہم بھی ان کو صاف صاف جواب دیں گے کہ بھائی تم وہی تو ہو جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب ہم تمہاری بات نہ سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں۔ یہ پچھلی آیاتوں میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا۔ عرب میں جہاں اور گمراہیاں تھیں، ان گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کے بغیر، پیغمبروں کے فرمان کے بغیر اور آسمانی کتابوں کی تعلیمات کے علاوہ اپنے باپ دادا کی رسموں کے مطابق انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام کر رکھا تھا، اور کچھ حرام جانوروں کو انہوں نے حلال سمجھ رکھا تھا، جن کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ ان لوگوں نے کچھ حلال چیزوں کو اپنے طور پر حرام سمجھا، اور پھر یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ جو ہم نے ان کو حرام سمجھ لیا ہے بس یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتے۔ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی نظریے کی تردید فرمائی ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا، تم نے اپنی مرضی سے ان کو حرام کیا ہے، اور ان کو یعنی ان کے حرام سمجھنے کو پھر تم دین سمجھ رہے ہو، اور اپنے طور پر تم نے یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ یہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتے۔ یہ تمہاری بات غلط ہے۔ قرآن مجید کا جو بات کرنے کا انداز ہے، کہیں تو خاص مخاطب لوگوں کو خطاب کر کے بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب ماننے والوں، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں، اور کہیں خطاب عام ہوتا ہے، ساری دنیا کو مخاطب کر کے قرآن کریم اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی خطاب عام ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی سب کو خطاب ہے، جو اس وقت تھے یا آج ہیں یا آج سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے یا بعد میں آئیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، جو کچھ زمین میں موجود ہے، ہمارا پیدا کیا ہوا، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں، ان کو کھاؤ، لیکن کھاتے وقت دو چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 حلال
وہ چیز حلال ہو۔ حلال اس کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کی زبانی اس کے متعلق بتلا دیں کہ یہ چیز حلال ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے حلال ہونے کا علم اپنے پیغمبروں کو دیا گیا ہو، پھر پیغمبروں نے اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کیا ہو کہ یہ چیز حلال ہے اور اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ گویا اللہ کی طرف سے اور اس کے نبیوں کی طرف سے اجازت ہو، اس کو کہا جاتا ہے حلال۔ نمبر 2 طیبہ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو۔ پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کا اس کے ساتھ حق متعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پر بکری حلال ہے، لیکن اگر وہ ملک کسی اور کی ہے، اس کا مالک اور ہے، اب اس کی اجازت کے بغیر اب یہ آدمی اگر استعمال کرے تو یہ حلال تو ہے، کیونکہ بکری کو اللہ نے، اس کے رسول نے، اس کی کتابوں نے اس کو حلال بتلایا، لیکن یہ طیب نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ غیر کی چیز ہے۔ مرغی حلال ہے، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا، لیکن یہ کسی اور کی نہ ہو۔ گویا اللہ نے اس کو حلال بھی بتلایا ہو اور پھر وہ اپنی ہو چیز ہو، غیروں کی نہ ہو، اس کے مالک اور نہ ہو، اور مالک ہیں اور یہ آدمی ان کو لے لے کر کھا رہا ہے، ان کو لے کر استعمال کر رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگرچہ وہ چیز حلال ضرور ہے لیکن وہ طیب نہیں ہے، یعنی وہ پاک نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ ویسے کی ویسے حرام رہ جائے گی۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم، کسی آدمی کا مال حلال نہیں ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو، تو دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کے مال کو کھا جانا یہ ویسے کا ویسے حرام رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ان چیزوں کو جو زمین کے اندر موجود ہیں، جن کو میں نے اور میرے پیغمبروں نے، میری کتابوں نے حلال بتلایا ہو، اس کو کھاؤ، اور وہ کسی اور کی ملک میں نہ ہو، اور خود تم ہی اس کے مالک ہو تو پھر کھاؤ۔ اور جن جانوروں کو تم حرام سمجھ رہے ہو، عرب والے، تو ان کو خطاب کر کے فرمایا ان کو تو ہم نے حلال کیا ہے، یہ تمہاری ملک بھی ہیں، تم تو ان کو کھا سکتے ہو، تم ان کو حرام کیوں سمجھ رہے ہو؟ یہ تو حلال بھی ہیں، طیب بھی ہیں، کیونکہ تم ان کے مالک ہو۔ فرمایا اپنی طرف سے شیطان کا کہنا مان کر ان کو حرام نہ سمجھو، کیونکہ اگر تم نے شیطان کی بات مان کر اور اپنے نفس کی بات مان کر ان کو حرام سمجھا تو یہ شیطان کی اتباع ہے، شیطان کی پیروی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، نبیوں کے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ شیطان کوئی ایسی شخصیت تو نہیں ہے کہ آدمی اس کے پیچھے چلے، ہم دیکھیں تو صحیح کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں۔ ایک ہوتا ہے دشمن چھپا ہوا،